بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ صحت مند عضو خاص نفس کی 6 نشانیاں۔ کون سی 6 نشانیاں وہ بتائیں گے، اور اگر آپ کا نفس بالکل صحت مند ہے تو یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے علاوہ جن کا نفس کمزور ہوگا یا اس کے اندر کوئی کمی ہوگی تو اس کا علاج بھی بتائیں گے، تو لہٰذا اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف جائیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، ہم آپ کے لیے بہترین اور اعلیٰ اور نئی ویڈیو لے کر آئیں گے۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ صحت مند نفس جو ہوتا ہے عضو خاص کو آپ بڑھانے کے لیے ہر آدمی، ہر نوجوان اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، لیکن ایک بات بتا دوں کہ زیادہ نفس بڑا بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کسی جھٹے کے لگنے کی وجہ سے بعض اوقات نفس کے اندر اتنی طاقت ہو یا اتنی لمبائی ہو کہ وہ بچے دانی بھی پھٹ سکتی ہے، جس کی وجہ سے پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا، آپ کو بتا دیں کہ صحت مند نفس کی بہترین لمبائی جو 6 انچ ہوتی ہے اس وقت جب یہ بالکل انتشار میں ہو، شاعری کی حالت میں بالکل سیدھا رہتا ہے، بلکہ تھوڑا سا اوپر کی طرف بھی مڑ جاتا ہے۔ اس کے ٹاٹے بہت ہی صحت مند ہوتے ہیں۔ ہم بستری کے وقت اس میں غضب کی سختی ہونی چاہیے، مباشرت کے وقت شہوت میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اور مباشرت کے وقت ہم بستری کے وقت ٹاٹے نہیں ٹوٹنے چاہیے۔ مبارک ہو اگر آپ کا یہ نشانیاں اگر پائی جاتی ہیں تو بالکل صحیح ہے، لیکن 6 انچ اس وقت کہا جا سکتا ہے جب بھی بالکل انتشار میں ہو۔ اب مردانہ کمزوری اور چھوٹے نفس والے حضرات متوجہ ہوں۔ موجزنی ایک ایسا فعل ہے جس کے ذریعے نوجوان اپنی جنسی تسکین کے لیے اپنے ہاتھوں سے مادہ منویہ خارج کرتے رہتے ہیں۔ اکثر نوجوانوں میں وقتی طور پر لذت کو اور تسکین حاصل کرنے کے لیے یہ موجزنی کی موذی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن جس کی وجہ سے وہ اپنے مادہ منویہ کو ڈھیلا اور اپنے نفس کو بالکل کمزور کر دیتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے نا، اس کی نفس کے اندر جو بریک شریانیں ہوتی ہیں، بالکل بریک چھوٹی چھوٹی شریانیں ہوتی ہیں، تو وہ نفس کے اندر جب ہاتھ کی رگڑ لگتی ہے تو عضو کے بریک شریانوں جو ہوتی ہیں اس میں جو اندر کی طرف پچک جاتے ہیں یا کوئی شریان پھٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں گانٹھ بن جاتی ہے اور اسی طرح یہ نفس مڑ جاتا ہے، تو اس کو جب ٹیڑھا پن کہتے ہیں تو یہی وجہ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موجزنی سے عضو تناسل کے پٹھوں میں سکڑاؤ پیدا ہوتا ہے، اندر کی طرف دب جاتا ہے، اس میں پھیلنے کی صلاحیت نہیں رہتی، جس سے پٹھوں میں طاقت تناؤ نہیں آتا، شریانوں میں خون کے نہ پہنچنے سے پٹھوں میں بالکل کمزوری ہو جاتی ہے، جلد ڈھیلی ہو جاتی ہے، عضو خاص کے اکڑاؤ اور سختی بالکل تناؤ ختم ہو جاتا ہے، جوش بالکل ناپید بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر نوجوان باتھ روم میں اکثر جا کر مختلف طریقوں سے اپنے عضو کو اوپر موجزنی کر کے اسی وقت پانی ڈال دیتے ہیں، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عضو گرم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹھنڈا پانی ڈال جائے یا جو بھی پانی ڈال جائے تو وہ عضو کے نفس کے جو پٹھے ہوتے ہیں وہ ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ موجزنی میں اغلام بازی جیسے گندے فعل کے باعث نہ صرف عضو کا اکڑاؤ ختم ہو جاتا ہے بلکہ اس کا سائز اندر کی طرف گھس جاتا ہے اور جڑ سے پتلا اور ٹیڑھا بھی ہو جاتا ہے۔ مردوں کو یہ پرابلم کریٹ ہوتا ہے جو اکثر ہینڈ پریکٹس وغیرہ کرتے ہیں، اور کچھ اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ دن میں 2-3 بار کرتے ہیں۔ دراصل یہ ہوتا ایسا ہے کہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ ہمارے اندر ایک ڈوپامین ایکٹیو ہوتا ہے، ڈوپامین ایک سسٹم ہوتا ہے دماغ کے اندر جو ہمیں اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ملتی ہے، جس طرح ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو 1 یا 2 بار کے بعد ہمیں پھر وہی کام چاہیے ہوتا ہے۔ جس طریقے سے لوگ نشہ کرتے ہیں تو پہلے تو ان کو پرابلم ہوتا ہے، لیکن پھر ایسا ان کا جو نا ڈوپامین ایکٹیو ہو جاتا ہے اور معدہ اس کا قبول کر جاتا ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اسی لیے جو ہے نا وہ دوبارہ نشہ ان کو جب وقت آتا ہے تو جسم ٹوٹنے لگ جاتا ہے، ڈوپامین ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہی آپ کو مانگتا ہے، کہتا ہے کہ جی نشہ کریں۔ بالکل اسی طریقے سے جب کوئی نفس کو رگڑ لگاتا ہے یا اس کی جو سکن سے کھیلتا ہے یا اس کے پٹھوں سے، تو ظاہر ہے اس کا احساس ہو جاتے ہیں اور اس میں جو ہے نا وہ حساسیت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ذکاوت حس اور صورت انزال بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر وہ مزہ لینے کے لیے اور اپنے آپ کو ریلیز کرنے کے لیے، ریلیکس کرنے کے لیے یہ ڈوپامین ایکٹیو آپ کو دوبارہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ آپ کو یہ ایکٹیو ہو جائے اور آپ کو تنگ کرتا ہے۔
اگر آپ اس پہ محنت کریں، تھوڑا اپنے آپ کو چینج کریں اپنی لائف کو، تو آپ اس پر ضرور کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے دماغ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک ہمارا کانشیس دماغ ہوتا ہے اور دوسرا سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے۔ جب سب کانشیس مائنڈ اس کو جو کاشن دیا جائے، جو اس پہ کہا جائے وہی کام کرتا ہے۔ اس کو ضرورت نہیں ہے آپ کیا کر رہے ہو، کیوں نشہ کر رہے ہو، وہ لاشعوری دماغ ہوتا ہے، اس کو کوئی شعور نہیں ہوتا۔ آپ اچھا کام کر رہے ہو، غلط کام کر رہے ہو، وہ عادت بنا لیتا ہے، ایڈکشن بنا لیتا ہے، آپ کی ہیبٹ بنا لیتا ہے۔ اس ہیبٹ کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اپنے ذہن کے ساتھ لڑنا پڑے گا۔ اپنے ذہن کے ساتھ بھی لڑیں، اور ساتھ میں ہمارے یہ 2-3 نسخے ہم آپ کو مختلف بتاتے ہیں جو آپ استعمال کریں، انشاءاللہ کسی قسم کی ڈاکٹر کی، حکیم کی اور کسی قسم کی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نسخے نوٹ کر لیں۔ عضو خاص کو لمبا کرنے کے لیے یا مغز پمپا دانہ آپ لے لیں 12 گرام، اکر کرا، جائفل، کرنفل، دار چینی، یہ 3-3 گرام لے لیں۔ آپ نے کرنا ایسا ہے، ان سب کو بریک پیس لینا۔ بریک پیس کے اس میں جو ہے نا آپ نے تقریباً 1-1.5 گرام اگر سلاجید مل جائے تو وہ بھی ڈال دینا ہے۔ اگر نہیں ملتا سلاجید تو کوئی بات نہیں، آپ نے اس کو نا تلوں کے تیل میں ڈال کے نا اس کو آگ پہ پکانا ہے۔ جب یہ چیزیں سرخ ہو جائیں تو نیچے اتار کر آپ رکھیں۔ جب ٹھنڈا ہو جائے تو طریقہ استعمال کرنے کا یہ ہے کہ آگے جو نفس کی جو عضو خاص کی ٹوپی ہوتی ہے اور نیچے جو وین ہوتی ہے یورن والی، پیشاب والی جگہ، اس کو بھی چھوڑ کر اوپر اور دونوں سائڈوں پر آپ نے 3-4 قطرے ڈال کے مالش کرنی ہے۔ مالش کرنے کے بعد اس کے اوپر پان کا پتہ باندھ دیں اور اوپر سے کوئی شاپر لپیٹ دیں، اور صبح اٹھ کر آپ نے اسے کھول دینا ہے، لیکن ہوا کی بچت کرنی ہے، ہوا نہیں لگنے دینی، اور اگر پسینہ ہو تو اس کو کپڑے سے صاف کر لینا ہے، لیکن یہ ایک ہوا نہیں لگنے دینی، اور کم از کم آدھا گھنٹہ تک اس پہ پانی نہیں ڈالنا۔ اس کے بعد اپنی لائف زندگی جس طرح نارمل گزاریں اسی طرح گزاریں۔ اس کے علاوہ دوسرا جو عضو تناسل کو موٹا اور لمبا کرنے کا نسخہ ہے وہ بھی اعلیٰ اور اس سے بھی اچھا نسخہ ہے۔ دونوں نسخے قابل تعریف ہیں، تو یہ بھی نوٹ کر لیں آپ۔ روغن دار چینی آپ نے 12 گرام لینی ہے، روغن لونگ یہ بھی آپ نے اسی طریقے لینا ہے، اور روغن بیزم مرغ آپ نے اسی طریقے لینا ہے، روغن مال کنگنی اور روغن جو ہے نا زیتون کا تیل یہ بھی آپ نے اسی طریقے لینا ہے، اور جو نا تخم کلونجی یہ بھی آپ نے اسی طریقے سے لینا ہے، اور مال کنگنی آپ نے 100 گرام لینی ہے، باقی آپ نے 12 گرام لینے ہیں۔ اس کو آپ نے کرنا ایسا کہ سب کو آپ نے آپس میں ملا دیں۔ ملا لیں کے بعد تھوڑا سا اسے گرم کر لیں۔ گرم کرنے کے بعد عضو خاص کے لیے بہت اعلیٰ زبردست علاج اب تیار ہو چکا ہے۔ یہ عضو تناسل کی کمزوری، عضو تناسل کی سستی اور عضو تناسل کی انتشار کی کمی کو دور کرتا ہے، اور عضو تناسل کی تمام خرابیوں کو دور کرتا ہے۔ ٹیڑھا پن ہو، پتلا پن ہو، جڑ سے کمزور ہو چکا ہو یا اندر گھس چکا ہو، یہ باہر نکل آئے گا، پٹھے کم کرنے لگ جائیں گے، اور اس کا جو طریقہ کار وہی ہے جو آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، لیکن اس کے استعمال کرنے سے پہلے آپ نے کرنا ہے ایسا کسی نرم کپڑے سے یا روئی سے یا ٹیشو پیپر سے جو خشک ہو، بغیر پانی کے اس کو جنا آپ نے اوپر اور دونوں سائڈ پہ ہلکی سی رگڑ لگانی ہے۔ اتنی ہلکی رگڑ لگانی ہے کہ جلد سرخ ہو جائے، نہ اتنا تیز لگانی ہے کہ جلد اکھڑ جائے، زخم بن جائے۔ اگر ایسا ہو بھی جائے تو آپ نے 1-2 دن آئل لگاتے رہنا ہے، اور رگڑ نہیں لگانی تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہلکی ہلکی سرخ جلد کر کے پھر 3 قطرے اوپر ڈالیں اور اس کو جذب کریں۔ جب وہ جذب ہو جائے پھر 3-4 قطرے اور ڈال کے جذب کر کے اس کو چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ اور اس کا زبردست اور ایک نسخہ ہے، آپ وہ بھی آپ ساتھ میں لکھ لیں، بہت اعلیٰ زبردست نسخہ ہے۔ شگرف رومی 12 گرام لے کر بریک صفوف بنا لیں۔ شگرف رومی کو زیادہ کھرل کریں تاکہ اس میں اچھے طریقے سے یہ بالکل ناپید ہو جائے، بالکل جو ہے نا پاؤڈر سا بن جائے۔ اس کے بعد آپ نے 12 انڈوں کی زردیاں ملا کر خوب کھرل کریں، اتنا اس کو پیسیں کہ یہ گولا سا بن جائے، یا ایک یعنی کہ یوں سمجھیں کہ ایک اچھے طریقے سے خشک موٹی کریم بن جائے، اس طریقے سے بنانا۔ پھر آپ نے اس کو کرنا ایسا ہے کہ کسی کڑچھی میں ڈال کر یا کسی توے پر یا کسی ایسی پلیٹ پر رکھ کے آپ نے اس کو ہلکی آگ پر نہیں، تھوڑا وہ آگ دینی ہے، زیادہ آگ نہیں دینی، اس سے تیل نکلنے لگ جائے گا۔ جو تیل نکلے وہی تیل آپ نے رات کو اپنے عضو خاص کو اچھی طرح دھو کر 3 سے 5 قطرے یہ تیل عضو خاص پر اچھی طرح لیپ کریں، اور کیپ اور جو آگے سیون چھوڑ کر اس کو جو نا آپ نے باقی سب پہ لگا دینا ہے، اور اوپر سے آپ نے کوئی چیز ایسی نہیں باندھنی، اس کو ویسے چھوڑ دینا ہے۔ عضو خاص کو لمبا کرتا ہے، موٹا بھی کرتا ہے، اور عضو خاص کی تمام بیماریوں کو دور کرتا ہے، اور عضو خاص میں سختی لاتا ہے۔ تو آپ کے لیے
ایک اور بھی اس کے علاوہ نسخہ ہے، وہ بھی اس سے اور بھی زبردست نسخہ ہے، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں۔ پوست بیج کنیر سفید 50 گرام، پوست بیج کنیر سرخ دونوں کو لے لیں، دونوں دوائیوں کو لے کر باریک صفو بنا لیں اور 15 کلو گائے کے دودھ میں خوب جوش دے کر بس دستور معروف دہی بنا لیں، جس طرح کہ عورتیں دہی بناتی ہیں بالکل اسی طریقے دہی بنائیں۔ پھر اس کا مکھن نکالیں، اس مکھن نکال کر اس میں جو ہے نا آپ نے آگ کا دودھ تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں یہاں تک کہ 100 گرام دودھ آگ کا اس میں جذب ہو جائے۔ پھر جو ہے نا آپ نے دتورے کا پانی 100 گرام وہ بھی اسی طریقے جذب کرنا ہے۔ پھر جو ہے نا آپ نے تلوں کا تیل لے لینا ہے، وہ بھی 100 گرام اس میں آپ نے ڈال کرنا آگ پر اس کو پکانا ہے۔ جب دیکھیں کہ باقی چیزیں اب اس میں جو سفیدی ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور جو اس میں مکھن ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے، صرف روغن تیل باقی بچ گئے ہیں، تو اس کو نیچے اتار کر رکھ دیں تو یہ آپ کا تیل اور بھی اعلیٰ اور زبردست تیل تیار ہو گیا ہے۔ چاہے تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں، اس کا کسی قسم کا نقصان نہیں ہے، اور یہ اعلیٰ اور زبردست اتنا ہے کہ یہ عضو خاص کو اندر سے جو غصہ ہے وہ باہر نکالے گا، موٹا کرے گا، لمبائی بھی کرے گا، اور خاص کر ٹوپی کو بھی آگے طاقت دے گا، خون کی سرکولیشن کا تیز کرے گا، اگر ٹیڑھا پن ہے پتلا پن ہے وہ دور ہو جائے گا، اگر ڈیمیج ہے ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کجی لاغری کو دور کرتا ہے، نفس کو موٹا بھی کرتا ہے۔ یہ کم از کم آپ نے 2 ہفتے کا اس کو استعمال کرنا ہے، آپ کے اندر قوت با پیدا کر دے گا، وسیع قوت با، نفس کو ڈھیلا پن ہوگا تو وہ بھی ختم کر دے گا۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور اگر کوئی پرابلم ہو تو نیچے کمنٹس کریں، ویسے بھی کوئی کمنٹس کر دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، ہمیں پتہ چلے کہ ہماری ویڈیو کیسی لگی آپ کو۔ ہمیں نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔